السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں اس کو یہ منکر اپنے حق میں کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھیں۔ ودن بریکٹ انہیں معلوم ہونا چاہیے، بریکٹ کلوز، ان کو یہ ڈھیل ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں کچھ اور اضافہ کر لیں۔ ودن بریکٹ اس کے بعد انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، بریکٹ کلوز، اور وہاں ایک سخت ذلیل کر دینے والی سزا ان کی منتظر ہے۔ کہ کس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کو ڈھیل دے رکھی ہے؟ اللہ نے ان کی اسلام دشمن سرگرمیوں کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہماری کامیابی ہے، حالانکہ یہ ان کی کامیابی نہیں ہے کہ اسلام دشمن سرگرمیوں میں وہ جو چاہے پروپیگنڈا، جو چاہے وہ اسلام مخالف سرگرمیاں اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا بظاہر، تو یہ ان کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ڈھیل ہے جو اللہ نے ان کو دے رکھی ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر حجت تمام ہو جائے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا پیمانہ اچھی طرح سے بھر لیں، تاکہ جب ان کی کشتی ڈوبے نا تو پھر اس کشتی کو دوبارہ ابھرنا نصیب نہ ہو، اتنے برے طریقے سے ڈوبے۔ اور پھر جب ان کو ڈھیل مل رہی ہے جس کو یہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کریں اللہ کی طرف سے، اور اپنے لیے ثبوت اکٹھے کریں اور وبال اکٹھا کریں۔ جب اکٹھا کر ہی رہے ہیں تو پھر رج رج کے وبال اکٹھا کریں، اور اس وبال کا جو نتیجہ ہے، اس ڈھیل کی وجہ سے ان کے جو کافرانہ رویے ہیں، ان کی جو نیگیٹیوٹی ہے، اس کا پھر ایک ہی رزلٹ نکلنا، اور وہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ، دردناک ذلیل کر دینے والی سزا، ایسا عذاب جس کے بعد کسی کو ان سے کوئی ہمدردی نہ ہوگی، بلکہ دنیا اور آخرت میں بس ان کی رسوائی ہی رسوائی ہوگی۔ آیت 179، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، within bracket، اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے یہ اس کو سمجھ نہیں رہے، ان کو بتاؤ کہ بریکٹ کلوز، یہ اللہ کو گوارا نہیں کہ مومنوں کو اسی حالت میں رہنے دے جس حالت میں تم اس وقت ہو، وہ لازماً ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر لے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ within bracket اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ بریکٹ کلوز اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، پھر بریکٹ میں پھر ان کی جدوجہد میں ایسی آزمائش برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، بریکٹ کلوز۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی کی روش پر چلو گے تو تمہارے لیے بڑا انعام ہے۔ یہ اشارہ ہے اس حکمت کی طرف جو احد کی اس آزمائش میں اہل ایمان کے لیے چھپی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ اب تک مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس میں مخلص بھی تھے اور منافق بھی تھے،
اب یہ چیز اللہ کی حکمت کے بالکل خلاف تھی کہ جو جماعت تمام دنیا کی اصلاح کا ذریعہ بننے والی ہے، جس نے اٹھ کر خود کو بھی پالش کرنا ہے، پوری دنیا کو بھی آفر کرنی ہے کہ آؤ اپنی اپنی صفائی کرواؤ، وہ اس طرح کے رلے ملے لوگوں کا ملغوبہ بنی رہے، جس میں منکرین کے ساتھ ساتھ منافقین کی بھی ایک جماعت موجود ہو۔ اللہ چاہتے تھے کہ یہ جو فساد کرنے والے منافق لوگ ہیں، اللہ ان کو اہل ایمان لوگوں سے الگ کر دے، چھانٹی کر دے، تاکہ اللہ کے مخلص بندے ابھر کر سامنے آ جائیں۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تمام مسلمانوں کو غیب کا علم دے دیتا، سب کو پتہ چل جاتا کہ ہم میں سے مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، لیکن یہ تو اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ غیب کی چیزیں تو ہر ایک کو نہیں بتاتا، غیب کی باتیں تو صرف اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے بس صرف ان کو بتاتا ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالی ان میں سے ان لوگوں کا کوئی امتحان لیتا جس سے سچ اور جھوٹ، کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو کر سامنے آ جائے، اور یہی جو دوسری صورت ہے یہ اللہ کی سنت کہلاتی۔ لہذا احد کا جو یہ سارا معرکہ برپا ہوا، اس میں یہ جو سارے کے سارے مسائل سامنے آئے، اس میں یہ تمہارے لیے امتحان تھا۔ اللہ نے اس امتحان کی وجہ سے تمہارے کھرے اور کھوٹے کو بالکل الگ الگ کر دیا۔ آیت کیا ہے؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کو گوارا نہیں کہ مومنوں کو اسی حالت میں رہنے دے جس حالت میں تم اس وقت ہو۔ کس حالت میں تھے وہ اس وقت؟ رلے ملے تھے، منافق اور مومنوں کا گروپ اکٹھا تھا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وہ لازماً ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے گا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کے لیے اللہ کا طریقہ یہ بھی نہیں کہ وہ مسلمانوں کو غیب پر مطلع کرے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک صورت تھی کہ غیب بتائے اللہ، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، غیب کی خبریں دینے کے لیے تو صرف وہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو اٹھاتا ہے، ان کو بتاتا ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ اس امتحان کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے، ایمان اور تقوی کے تمام تقاضے پورے کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پھر کہا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بڑا انعام ہے، بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جب میں ان کو پاک کروں نا، مسلمانوں کی جماعت کو ان فسادی منافق لوگوں سے، تو پھر دوبارہ سے اس جماعت میں، مسلمانوں کے اس گروپ میں منافقت نہ گھسنے پائے۔ منافقت تو کینسر سے بھی بری شے ہے، وہ نہ آنے پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس تم ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو مضبوط پکڑ لو، یہ کام کر لو، اور تؤمنوا وتتقوا، اگر تم یہ کام کر کے ایمان لا کر تقوی اختیار کر کے تم چلو گے، زندگی گزارو گے، منافقت کی روش سے بچو گے، تو پھر فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اجر عظیم کب ہے؟ ایسے ہی نہیں گھر بیٹھے بٹھائے اجر عظیم، یہ سارے کام کرنے ہیں، اس ساری چھانٹی کے پروسیس سے گزرنا ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ثابت قدمی اختیار کر کے وقت گزارنا ہے،
تو جا کر، اور تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے تو جا کر اللہ کی مدد آئے گی. آیت نمبر 180 وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ود ان بریکٹ ان میں سے جو لوگ بریکٹ کلوز ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ ہی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. نہیں، یہ ان کے حق میں بہت بری ہے. ود ان بریکٹ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بریکٹ کلوز جس چیز پر انہوں نے بخل کیا، قیامت کے دن عنقریب اس کا توق انہیں پہنایا جائے گا. اور ود ان بریکٹ انہیں معلوم ہونا چاہیے بریکٹ کلوز آسمان اور زمین کی ساری وراثت اللہ کے لیے ہے. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب جانتا ہے. وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو یبخلون کر رہے ہیں وہ یہ خیال نہ کرے، ہرگز خیال نہ کرے. یبخلون بخل سے ہے. بخل جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کیا جائے، حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے. یہ کیا ہے؟ بخل ہے. منافقین جس طرح جان دینے سے کتراتے تھے، ایسے ہی مال کے معاملے میں بھی انتہا درجے کے بخیل اور چور تھے. ایک آنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اس بیماری سے، تم اس برائی سے بچو. فرمایا وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، ہرگز خیال نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو بخل کر کے زندگی گزار رہے ہیں. بخل کہاں کر رہے ہیں؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو اپنے فضل سے ہی ان کو عطا کیا اسی مال میں بخل کر رہے ہیں. وہ مال تو اللہ نے ان کو امانت کے طور پر دیا ہے، یہ تو رینٹ پہ ہیں، ان کے پاس ہر چیز رینٹ کی آئی ہوئی ہے، ان کی اپنی تو ہے ہی نہیں، یہ تو واپس جانے والی ہے. ہوا خیر اللہم، کہ یہ ان کے لیے، یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے. یعنی یہ خدا کا بخشا ہوا مال ہے، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہوا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کے حقوق سے، اللہ کے حقوق سے مال چرا چرا کر جو مال وہ جمع کر رہے ہیں وہ کوئی بہت ہی بڑی چیز وہ اکٹھی کر رہے ہیں. نہیں، وہ اس کو صحیح نہ سمجھیں. یہ بہت بڑا عذاب ہے، ایک بہت خطرناک چیز ہے جو یہ اکٹھی کر رہے ہیں. کہا کہ ہوا خیر اللہم، وہ خیر اللہم نہیں ہے بل ہوا شر اللہ، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت ہی برا ہے. خیر نہیں ہے، یہ اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہیں مال بچا کر، یہ ان کے لیے شر کا ذریعہ بن رہا ہے، ان کی تباہی کا ذریعہ بن رہا ہے، ان کی بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ اکٹھی ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے. اللہ نے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز پر انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن عنقریب اس کا توق انہیں پہنا دیا جائے گا. کس چیز کا توق پہنایا جائے گا؟ جو مال تھا وہ مال توق کی شکل اختیار کر لیا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو توق ہے وہ اصل میں سانپ، اژدہا وغیرہ ہوں گے جو اکٹھے ہو کر توق کی شکل اختیار کر لیں گے. وہ سونا چاندی، وہ زیب و زینت کی چیزیں، وہ مال و دولت، وہ پراپرٹیاں جو انہوں نے اکٹھی کر 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 کے رکھی، 1 روپیہ نکال کر نہ دیا. اللہ کہتے ہیں دنیا میں وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمارٹ سمجھتے رہے کہ بڑے خزانے ہم نے اکٹھے کر لیے. اصل میں یہ ان کے لیے اچھا نہ ہوا، یہ تو برا ہوا. عنقریب اسی بخل کی وجہ سے ان کی گردنوں کے اندر توق پہنایا جائے گا. وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو زکوٰۃ نہیں اپنے مال کی دیتے تو وہ گنجے سانپ اور اژدہا کی شکل میں اس کی گردن کے ارد گرد لپٹا ہوا ہوگا، اس کی باتیں چیرے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال.
اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری وراثت اللہ ہی کے لیے۔ وراثت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جس کو جو ملا ہے اللہ سے ملا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے۔ جب اللہ نے دیا بطور امانت دیا، بطور ہمارے امتحان کے لیے دیا، بطور ہمیں رینٹ دیا، تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں یہ مال اس کو، یہ چیزیں اس کو واپس کرنی ہے۔ اور ایک دن جب کہ دنیا کا اینڈ ہوگا تو سب چیزیں اللہ کے حضور لوٹ جائیں گی۔ اللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے اسے مال کیوں دیا تھا، کس لیے دیا تھا، کن وجوہات کی وجہ سے دیا تھا۔ بطور امتحان دیا تھا زیادہ کہ وہ دیے ہوئے مال میں سے نکال کر دے، میری مرضی کے مطابق خرچ کرے۔ اسے مالک تو نہیں بنایا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا، میں جان رہا تھا کہ وہ میری دی ہوئی نعمتوں، میرے دیے ہوئے مال کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے، اور جو جان رہا ہے وہ اسی کے مطابق جزا اور سزا کا بھی انتخاب کرے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم پڑھ کر آئے کہ ایون اونٹ، بھیڑ، بکریاں جو ہے نا اس دن، وہ بھی جو بندے نے اس میں خیانت کی ہوگی، چوری کیا ہوگا، ان کی زکوٰۃ خیرات ادا نہ کی ہوگی، وہ مال، وہ چیزیں بڑی جسامت اور بہت زیادہ فربہی کہتے ہیں نا، موٹاپے کے ساتھ صحیح موٹی موٹی ہو کر آئیں گی اور اپنے پاؤں تلے ان کو روندیں گی۔ اونٹ ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے، بکریاں ان کو اپنے سینگوں سے مارے گی، سونے چاندی کو آگ، وہ پلیٹس بنا کر تپا کر آگ پر وہ ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ بخل تو انسان کر لیتا ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ بڑی سخت بات ہے۔ آج ہم اکثر سوالات کا بس لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، بات یہ ہے کہ سمجھ نہیں ہے لوگوں کو۔ چھوٹی چھوٹی ایسے ایسے سوال کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے کہ بندہ کہتا ہے کہ حیران ہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے زیور پہنا ہوا ہے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں بنتی، اور اتنے پہ زکوٰۃ بنتی ہے اور اتنے پہ نہیں بنتی، اور سال گزرے تو زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، جو فقہی چیزیں ہیں وہ فقہی چیزیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک مناسب اگر اماؤنٹ کی کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے تو ہمیں اس میں سے وہ تھوڑا سا پیسہ اللہ کی راہ میں ہر سال اگر ایک دفعہ نکالنا پڑتا ہے تو وہ بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی، اسے تو خوش دلی کے ساتھ ہمیں نکالنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ دو اسکول آف تھاٹ ہے نا اس معاملے میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں۔ ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کو 7.5 تولہ سونے تک محدود سمجھتا ہے کہ اتنا سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ آپ کے زمانے میں دونوں ہی نصاب ہوتے تھے اور اس وقت اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا۔ اب تو ہمارے یہاں بہت زیادہ فرق ہو گیا نا، چاندی بہت نیچے آ گئی ہے، سونا بہت آگے چلا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، مجھے ایگزیکٹ ریٹ نہیں پتا آج کل چاندی کا، سپوز میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل اگر 52.5 تولہ چاندی 40,000 کی آتی ہے، تو جس کے پاس 40,000 50,000 تک کی اماؤنٹ کی جویلری ہے، اس کے پاس کوئی کیش ہے، تو میرے خیال میں میرا دھیان ان اسکالرس کی طرف جاتا ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا بہت اگر دیا ہے اللہ نے تو ضرور نکالیں اللہ کی راہ میں۔ ہاں اگر آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بہت لالے پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے بڑے مشکل سے سیو کر کے اپنے بچوں کے برے وقت کے لیے اس کو بچا کے رکھا ہے کہ شادی کرنی ہے ہمیں، اتنا ٹائم پہ ہمیں یہ کام آئے گا، تو پھر آپ دوسرے اسکول آف تھاٹ کی رائے اختیار کر لیں جو 7.5 تولے کو اپنا معیار بناتا ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے وہ تو پھر اپنا معیار چاندی کو ہی بنائیں، اور پھر اس کے اندر سے وہ نکلے گا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں گے جیسے عشر ہوتا ہے زمین کا، تو عشر کیا ہوتا ہے، وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے جب فصل آتی ہے تو وہ نکالنا ہوتا ہے عشر نا، 10واں حصہ اس کا تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہماری جو سیلریز ہیں ہر مہینے ہمیں ملتی ہے، اور ایک الحمدللہ اچھے نے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی اماؤنٹ ہمارے لیے یعنی کہ ارینج کی ہوئی ہے سیلریز کی شکل میں۔ تو ایک اسکالرس تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے سیلریز کے اوپر، وہی جو 7.5 تولہ کو اپنا معیار بناتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اکٹھے پیسے ہوں گے، پورا سال گزرے گا
پھر آپ نے زکات دینی ہے. لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں، اس سیلری میں سے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں نکالنا ہے اللہ کی راہ میں. اس میں سے ایک تو وہ شکل ہے نا کہ جو گورنمنٹ ٹیکسز کی شکل میں ہم سے واپس وصول کر لیتی ہے ہر مہینے، یعنی ہم اس میں بھی اچھی خاصی مد ٹیکسز کی مد میں دے دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں چلے ٹیکسز کٹ گئے، کیونکہ گورنمنٹ کو رائٹ نہیں تھا ٹیکس لگانے کا، وہ صرف زکات لے سکتی تھی، اس نے لے لیا. تو اب جو تھوڑی بہت اماؤنٹ کا ڈفرنس رہتا ہے اس میں پھر آپ اپنی اس میں سے تھوڑی بہت اماؤنٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے نکالیں. یعنی نکالنا ہے ہمیں منتھلی بیسس پہ جن کو اللہ نے دیا ہے، اور اینولی بیسس کے اوپر جن کو اللہ نے عطا کیا ہے. تو یہاں کلیئر کر دی اللہ نے کہ یہ جو لوگ نہیں کر رہے، اللہ کی بات کا کو اہمیت نہیں دے رہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ بھئی اپنے لیے وہ اچھا نہیں کر رہے بلکہ برا کر رہے. آیت نمبر 181. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی. ان سے مراد ود ان بریکٹ یہود کا ایک گروپ جنہوں نے کہا کہ استغفر اللہ ود ان بریکٹ انسان سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کیوں مال مانگا جا رہا ہے، کیوں اللہ اپیل کر رہے ہیں کیا وہ مال خرچ کرو، کیوں کہا جا رہا ہے، کیوں اسلام کے اندر یہ اتنی سختی برتی گئی ہے کہ جو مال خرچ نہیں کریں گے اس کی یہ سزا یہ سزا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں بریکٹ کلوز. وہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. استغفر اللہ، اس لیے اللہ مانگ رہے ہیں ہم سے مال. ہم یہ بات بھی لکھ دیں گے، اور ان کا اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم نے لکھ رکھا ہے. ہم ان سے کہیں گے کہ اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو. آیت 182 بھی اس کے ساتھ ہی ملائیں گے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. کیا کہا کہ یہ منافقین کہ اس مذاق پر اللہ نے ان کو وعید سنائی ہے، دھمکی ہے. کس بات پر؟ وہ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر اسلام کے انفاق کے حکم کا مذاق اڑاتے. قرآن کہتا کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ وہ آپس میں باتیں کرتے استغفر اللہ کہ جی مسلمانوں کے اللہ میاں تو آج کل بڑے غریب ہو گئے، ہم ان سے زیادہ امیر ہیں. دیکھو تو صحیح، وہ ہم سے قرض حسنہ مانگنے پر اتر آئے، قرض دو بھی قرض حسنہ. استغفر اللہ. اور یہ کون لوگ تھے؟ زیادہ تر یہود تھے، اللہ پر طنز کرتے تھے. اور باقی جو لوگ تھے ارد گرد کے جو کمزور ایمان والے لوگ تھے وہ بھی منافقین کے گروپ میں ہی شامل تھے، وہ بھی ان کی ہم نوائی کرتے. سورہ مائدہ میں انہی یہود کی ایک بات اللہ نے بتائی ہمیں. کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، استغفر اللہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے نا وہ بڑا تنگ ہوا ہوا. استغفر اللہ، اللہ بندوں سے قرض مانگتے پھرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا زبان سے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں قریب اس بات لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رکھیں گے. یہ جو ہم نوٹ کر رکھیں گے نا اس میں بڑا قہر ہے، بڑا غصہ ہے. اللہ کہتے ہیں اور صرف یہی نہیں، ان کی یہ گفتگو نہیں، ان کا یہ بخل نہیں، بلکہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ان کا اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم لکھیں. گویا یہ جو منافقین کا قول ہے، یہود کی حرکت ہے، یہ ساری کی ساری ایک ہی جگہ پہ اللہ کے ہاں کرتی ہے. اللہ کے ہاں یہ اتنے سنگین جرائم، منافقین اور یہود اکٹھے ہو گئے یہاں پر اس پلیٹ فارم پر آ کر. یہ تو انہوں نے منافقین نے اسلام میں داخل ہونے کا ڈھونگ رچایا ہوا. اللہ اسے بھولنے والا نہیں، اللہ لکھ رہا ہے، اور جو لکھ رہا ہے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم ان سے کہیں گے اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، وہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا.
ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ بھی ایک دن ان کو کہے گا ذوقوا عذاب الحریق، کہ جو ذوقوا عذاب الحریق ہے یہ کیوں ہوگا، ان کو کیوں ملے گا؟ ان کی منافقت ہے، ان کی یہ استغفر اللہ غلط قسم کی گفتگو ہے جو وہ اللہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ بہت سخت گستاخی ہے جو وہ کرتے تھے۔ پھر وہ مال نہیں خرچ کرتے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ پھر یہود جو اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے، یہ انہی کے ساتھ مل گئے ہر چیز میں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، جو بوئے گا وہ کاٹے گا، اور یہ ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 183، الذین قالوا ان اللہ اہدی الینا، یہ ہیں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم کسی رسول کی بات اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے ودن بریکٹ آسمان سے اتر کر بریکٹ کلوز آگ کھا لے۔ اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے، اور وہ نشانی بھی لائے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے ان پیغمبروں کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ بات جب منافقین کے ذکر سے یہود کے ذکر تک پہنچی تو اللہ نے ساتھ ہی، یعنی کہ جیسے باقی معاملات کو اللہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا، ساتھ ہی اللہ نے ان کی ایک اور شرارت کو بھی سامنے لا کر اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کو تسلی دے کہ اس طرح کی دل آزاری والی باتیں آپ کو ان اہل کتاب، ان مشرکین، ان منافقین کی طرف سے دیکھنی بھی پڑیں گی اور سننی بھی پڑیں گی۔ اے نبی یہ آپ کی صبر اور آپ کے صبر اور آپ کی استقامت کا امتحان ہے، آپ کی عظیمت کا امتحان ہے۔ یہاں پہ نا اصل میں یہود کی جس شرارت کا اللہ نے ذکر کیا نا، وہ مسلمانوں کو چپ کروانے کے لیے کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ملی ہیں۔ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہدایت کہ ہم کسی شخص کے نبوت کے دعوے کو اس وقت تک کنفرم نہ کریں جب تک اس سے یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ایک ایسی قربانی پیش کرے جسے کھانے کے لیے قبولیت کے نشانی کے طور پر آگ سے، آسمان سے آگ اترے، اور نہ ہی ان کی کتابوں میں کسی ایسی نشانی کو نبوت کے ساتھ خاص کیا گیا۔ یہ چیزیں یہ شرارت کیوں کری تھی انہوں نے؟ ویسے ہی، اس لیے اللہ نے ان کے ذہن کو سامنے رکھ کر جواب دے دیا۔ اب دیکھیں آیت کو دوبارہ، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے، اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول کو ماننے والے نہیں ہیں، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا لے آسمان سے اتر کر۔ یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے اللہ نے ہمیں کہا کہ جب بھی کوئی رسول آئے گا وہ اپنی قربانی پیش کرے گا، اور پھر ہم اس کی قربانی جو ہے وہ اس کو کیا کریں گے؟ مانیں گے۔ قربانی کو مانیں گے، اس کی رسالت کو بھی مانیں گے۔ لہٰذا کوئی بات تو تھی ہی نہیں اصل میں ایسی، یہ تو شرارت کر رہے تھے نا وہ۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے رسول بھی تو آئے نا، کتنی واضح نشانیاں لے کر آئے، اور وہ بالذی قلتم، اور وہ بھی لے کر آئے وہ معجزات بھی جو تم مانگ رہے ہو نا مجھ سے، تمہارے من پسند، تمہارے من چاہے، تمہارے مانگے ہوئے معجزات انہوں نے تمہیں دکھائے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ فلما قتلتموہم، پھر بھی تم نے انہیں قتل کر ڈالا، کیوں قتل کیا تم نے؟ اے نبی پوچھئے ذرا ان سے، تمہارا یہ فعل تو یہ گواہی دے رہا ہے کہ تم کون ہو؟ جھوٹے ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو جاؤ یہ بات بتاؤ۔
اس بات کو سامنے لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر انہیں یہ معجزہ دکھا بھی دیا جائے نا ان کی پسند کا، تو تب بھی یہ اپنے ضد پر اڑے رہیں گے اور ایمان نہ لانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ گھاڑ لیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہ خلاف کریں گے. آیت 184 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے جو کیا لے کر آئے؟ کھلی نشانیاں. جاءوا بالبینات، کیا لے کر آئے؟ والزبر، صحیفے، والکتاب المنیر، روشن کتاب لے کر آئے. یہ وہی پچھلی آیت کے ساتھ میں نے اسے جوڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غم نہ کیجئے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ چونکہ ان کی پسند کے مطابق معجزات نہیں دکھا رہے اس لیے وہ ایمان نہیں لا رہے. نہیں، یہ لانے والے ہی نہیں. آپ سے پہلے بے پناہ رسول آئے جن کی انہوں نے تکذیب کی، اور وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے بلکہ وہ بہت سی چیزیں ساتھ لے کر آئے تھے. بینات، زبر، کتاب المنیر کے ساتھ آئے تھے. یہ تین چیزیں بالبینات، بینات واضح روشن چیزیں، نشانیاں. زبور کی جمع، ٹکڑے، صحیفے. مراد انبیاء کے وہ صحائف جو تورات کے مجموعے میں شامل ہیں. کتاب منیر، قرآن سے پہلے تورات کتاب منیر تھی، اس کے بعد اب قرآن کتاب منیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ پہلے بھی نبی خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، بہت کچھ دے کر میں نے انہیں بھیجا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہی ضد لگا کے رکھی، میں نہ مانوں. تو جو کہہ دیں کہ میں نہ مانوں، آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی علاج ہی نہیں ہے اس کا. آیت 185 کل نفس ذائقۃ الموت، ادھر بریکٹ ہے، نبی آپ بھی انتظار کیجیے اور یہ بھی انتظار کریں، بریکٹ کلوز. ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا. ودن بریکٹ اصل کامیاب وہ ہے جو اس دن بریکٹ کلوز دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی کامیاب ہے. اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سودا ہے. اس آیت میں منافقین کو پھر وہی دھمکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی، تسکین. مطلب کہ آج تمہیں اور تمہارے مخالفوں کو سب کو موت کی منزل سے گزر کر بالآخر ہمارے پاس آنا ہی آنا. اللہ وہاں بتائیں گے کون کیا کر کے آیا، اور جو کر کے آئے گا وہ اپنے کیے کے مطابق پورا پورا بدلہ پائے گا. وہاں بازی دراصل اس کی ہے، وہاں کامیابی اس کی ہے جو دوزخ سے محفوظ رہا اور جنت میں داخل ہو گیا. یہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک تو محض ایک جلوہ اور سراب ہے، اور شامت ہی ہے ان کی جو اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو گنوا بیٹھتے ہیں. اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت میں جنت میں داخلہ، جہنم سے بچنا، یہ اصل کامیابی ہے. کیونکہ اصل کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں جا کر پھر جنت میں جائیں گے، جہنم میں اپنی پوری سزا بھگتیں گے، کب کتنا ٹائم کوئی نہیں پتا، اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے. لیکن بہت خوش قسمت ہوں گے وہ کہ جو آپ کی ایک جھلک بھی نہ دیکھیں اور جنت میں چلے جائیں. اللہ یہاں ان کا ذکر کریں، کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی بات نہیں، یہ دنیا تو ختم ہونے ہی والی ہے. یہ دنیا کی آزمائشیں، یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ دنیا کے غم، یہ دنیا کے حادثے، یہ سب ختم ہو جانے والے. آخر ایک دن تمہاری پیشی ہے، آنا ہے، اچھوں نے بھی آنا ہے، بروں نے بھی آنا ہے، لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس دن جو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے.
یہ ہے اصل کامیابی. تمنا کرنے والوں کو یہ تمنا کرنی ہے، کوشش کرنے والوں کو اس کام کے لیے کوشش کرنی ہے. تن من دھن ادھر لگا دینا ہے دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت میں داخلہ. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سودا ہے. دنیا تو دھوکا ہے، یہاں اصل نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اصل تو آخرت ہے. آپ بتائیے، یہاں اللہ نے کہا کہ فقد فاز، فقد فاز کون ہے اللہ کی نظر میں؟ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. فمن زحزح عن النار اور وادخل الجنہ، یہ دو پوری لائن ہے نا، یہ جو جس کے ساتھ معاملہ پیش آیا اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے. آپ بتائیے کہ ہماری نظر میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بھرپور دنیا ہے، جو دنیا میں کامیاب، دنیا میں کامیاب ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس عزت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس اسٹیٹس ہے، جس کے پاس اولاد ہے، اس کی آگے اولاد کامیاب ہے. ہم کہتے ہیں جی یہ کامیاب ہے، واہ جی واہ کیا کامیاب شخص ہے. اللہ کی نظر میں یہ تو دنیا کا امتحان ہے. یہ کامیابیاں کوشش کریں، لیں، حاصل کریں، لیکن اصل کامیابی جس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کھپانے اور لگانے کی ضرورت ہے، وہ یہ کامیابی، اصل کامیابی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی اس کہے کو سمجھ سکیں، اپنے یقین کا حصہ بنا سکیں. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکا ہے، دھوکا. یہاں کی کوئی چیز اصلی نہیں ہے، عارضی ہے. جیسے کوئی انتہائی بڑھیا ہونا، جیسے کہتے ہیں بڈھی کوسٹ، اس کو آپ انتہائی میک اپ کر کے سرجریاں کر کے اس کو جوان جہان بنا دیں، لیکن اندر سے تو وہ بوڑھی ہے نا. تو دنیا کا حال بھی ہے کہ یہ اصل میں جسے دلہن بنا کے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے نا، اس دلہن کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اندر سے، بالکل ختم. تو بات یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے اتنا پریشان ہو کر اپنا آپ ختم نہیں کرنا، سمجھنا ہے اس معاملے کو اور پھر اس کو لے کر چلنا. آیت نمبر 186، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے جان و مال میں تمہاری آزمائشیں، تمہارا امتحان تو ہر حال میں ہونا ہی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. اے ایمان والو سن لو، تمہارا امتحان تو ہونا ہی ہے. اور ان لوگوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا، تمہیں تکلیف دہ باتیں سننا ہی ہیں. اس لیے ودن بریکٹ یاد رکھو، بریکٹ کلوز، اگر تم ثابت قدم رہے اور تم نے تقوی اختیار کیے رکھا، ودن بریکٹ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، بریکٹ کلوز، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے ضروری قرار دی. یہ وہ آزمائشیں جو خاص طور پر پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں کو منکرین کی طرف سے پیش آتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مسلمانوں اور منکرین کی جماعت ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ رلی ملی مکس ہوتی ہے. اللہ ان کو الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ چھانٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کر رہے ہوتے ہیں. اس پاکیزگی کے پروسیس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بھی آزمائش کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ بات ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، ہم اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ جنگ بدر، جنگ احد، پھر غزوہ خندق، مسلمانوں کو انتہائی سخت مشکلات کا سامنا کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے نمٹنے کے لیے دو باتیں بتائیں. پہلی سولوشن بعد میں آئیں گے، پہلے ہم ادھر پڑھتے ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم لازمن
اعمالوں اور جانوں میں آزمایا جاؤ گے. جب وہ آزمائے جا رہے ہیں تو قیامت تک کیا ہم نہیں آزمائے جائیں گے؟ مالوں اور جانوں کے تکلیفوں میں ڈالے جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے دیں، پھر بات سمجھ آ گئی کہ یہ آزمائش تو ہونی ہے. اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، اس آزمائش میں ثابت قدمی ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ یہاں کیوں ہو رہی ہے آزمائش، پھر اللہ نہ کرے کسی اور بڑی سخت چیز میں ہوتی. اللہ جو آزمائش ڈالتے ہیں نا، یاد رکھیے وہ ہماری استطاعت کے مطابق ہوتی ہے. ہمیں لگ رہی ہوتی ہے بہت بڑی بہت بڑی بڑی ہے تو لگتی ہے نا آزمائش. چھوٹی ہوگی تو وہ آزمائش تو نہیں لگے گی نا. آزمائش تو لگتی ہی ہے، آزمائش لگتی ہے. دوسرا یہ کہ کوئی اور آزمائش آئے تو ممکن ہے وہ ہمیں بالکل ہی توڑ کے رکھ. اللہ کا شکر جس نے جو آزمائش بھیجی، اپنی آزمائش کے ساتھ اپنے پرچہ امتحان کے ساتھ راضی ہوں. پہلے کی بات کہ یہ ہوگا، یہ تو ہوا، یہ تو صحابہ کے ساتھ ہوا، یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اور ان کے لیے آیا کہ تم ان اہل کتاب سے، ان مشرکین سے بہت زیادہ سنو گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًّى كَثِيرًا. بہت تکلیف دہ باتیں سنو. وہ تکلیف دہ باتیں سنتے تھے، ٹارچر کیا جا رہا تھا ان کو فزیکلی اسپرچولی. ہمارے لیے بھی آج کل ایسی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ ہے سلوشن جو اللہ نے دیا. پچھلے لیکچرز میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم یہ سلوشن پڑھ کر آئے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ ایک ہی طرف لے کر آتے ہیں. تصبروا وتتقوا اور تحسنوا، احسان کا رویہ وہ بھی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ. محسن بھی بننا ہے تو صبر کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو جما کر رکھنا. پھر صبر کو کھولتے چلے جائیں تو ہر موقع پر ہمارا مختلف ریئیکشن ہو سکتا ہے جس سے خود کو بچانا ہے. منفی ریئیکشن سے بچانا ہے، فوری اقدام نہیں کرنا. دوسرا تقویٰ ہے، یعنی دین کی تعلیمات پر مضبوطی سے گامزن رہنا. فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں عزم الامور ہیں، بڑے زبردست کام ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے ضروری قرار دی گئی. تو یہ کامیابی کے لیے کنجی ہے جو صرف اہل ایمان کو ملتی ہے. کون سی کنجی ہے؟ تصویروں اور تقویٰ. اور یہ عام کام نہیں ہے، یہ عزم الامور ہے. یہ ضروری چیزیں ہیں جو تمہیں بتائی گئی ہیں. یہ حوصلے کے کام میں سے ہے. تمہیں حوصلے سے کام لینا ہے، تمہیں اختیار کرنا ہے یہ راستہ. تو آپ دیکھ لیں میں اور آپ بھی دعوے دار ہیں الحمدللہ اللہ کی محبت پانے کے، چاہتے ہیں اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، پوری کوششیں کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی یہ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. غم، دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، پریشانی میں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا. تو کوئی آفت ٹوٹ پڑی اور تباہی آ گئی اور سونامی آ گیا، تو یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے. یہ آزمائشیں ہیں، یہ امتحان ہے ہمارا. ہمیں حوصلہ کرنا ہے، ہمیں تقویٰ کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں احسان کا رویہ اختیار، تب جا کر کوئی معاملہ حل ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ جسے ہم یہیں بھی روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.